جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب یہاں پہ کافر نہیں مان رہے تھے, وہاں پہ اب ذرا غور سے سنیے گا, وہاں پہ ایک بڑا کافر تھا جہاں پہ آدم کو سجدہ ہو رہا تھا. یعنی پتہ چلا جہاں پہ آدم کو سجدہ ہو رہا تھا وہاں پہ ایک بڑا کافر تھا. اللہ نے وہاں پہ بات منوائی علی کا نام لے کر. نہیں مانا, نہیں مانا. اب ذرا یہ ایک منٹ کے لیے روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو منوایا. کیا منوایا؟ من کنتو مولا. 1.25 لاکھ صرف یہی مانا کہ من کنتو مولا. آخری جملہ 1.25 لاکھ نہیں مانا. سارے میں سے بہت ساری تعداد, بہت بڑی تعداد نے مانا. جانتے وہ بڑی تعداد کتنی ہے؟ جتنے نبی کے جنازے پہ آئے. اور یہ من کنتو مولا, اب نبی نے کیا اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سب کو نہیں منوا پائے؟ علی بڑا ہی اتنا ہے, نبیوں سے نہیں منوایا جا سکتا. ہم تو بہت دور کی بات ہے, کیوں نہیں منوایا گیا؟ نبی نے تو پھر 6-7 منوا لیے, اللہ سے ایک نہیں منوایا گیا. اسے بتا بھی دیا کیا تم علی میں سے ہو, کیا تم اونچے درجے والوں میں سے, وہ نہیں مانا. یعنی پتہ چلا تبلیغ کا اثر نہیں ہے, نطفے کا اثر ہے نا, جنس کا اثر ہے, اصل کا اثر ہے, کہاں سے ہے یہ اثر ہے. کون نہیں جو نور والے تھے وہ بغیر دلیل کے مان گئے, کسی نے دلیل نہیں مانگی. ہمیں بتاؤ یہ کیسے ہم سے معتبر ہے, پھر سجدہ کریں گے. نہیں کہا سجدہ کرتے ہیں, حلالی تھے سوال نہیں کیا, حلالی تھے سوال نہیں کیا. جبرائیل معتبر تھے سوال نہیں کیا, اسرائیل معتبر تھے سوال نہیں کیا, میکائیل معتبر تھے سوال نہیں کیا, اسرافیل معتبر تھے سوال نہیں کیا. کیوں؟ حلالی تھے. ان میں تھا ایک حرامی, اس نے کیا سوال, میں ہوں اعلی یہ ہے ادنا. حلالی اور حرامی کی یہ لفظ تھوڑا سا عجب سا ہے, چھوڑ دے. ہاں اس میں سے ایک نے سوال کیا میں اعلی ہوں یہ ادنا ہے. کرائٹیریا کیا بنا ہے, پیمانہ کیا بنا ہے؟ پیمانہ یہ بنایا کہ میں ہوں آگ سے بنا, یہ ہے مٹی سے بنا. کافروں کی نشانی ہے کہ مادی چیزوں پر جھگڑا کرنا. یہ مٹی سے بنا ہے, یعنی کافر لوگ کہتے ہیں یہ مٹی سے بنا ہے. نہیں پہنچ پائی بات. جہاں پر بھی سجدوں کی بات ہو تو انکار کرنے والے کہتے ہیں یہ تو مٹی سے بنا ہے, یہ تو مٹی سے بنا ہے, یہ مٹی سے بنا. اب آدم کا مطلب جانتے ہو, مٹی سے بنا ہو. جس کو اللہ نے بنایا مٹی سے, اس کا آدم ایک طرح یہ تو مٹی سے بنا. کس نے؟ کافر نے کہا یہ مٹی سے بنا ہے. اب علی کے بارے میں بھی نبی نے ایک لقب کہا, ابو تراب. اس الف کو کوئی کھا کر کہہ رہا ہے یہ ابو تراب ہے. پتہ نہیں کیا کیا بات ہے کہ علی اپنی زوجہ سے ناراض ہو کر مسجد میں بیٹھ گئے, ناراض ہو کر مسجد میں بیٹھ گئے. نبی آئے, آ کر دیکھا کہ کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے, تو نبی نے کہا او مٹی کی بو والے, اور علی مان گئے. اور علی مان گئے کہ اب میں جھگڑا ختم کرتا.
جھگڑا اگر ہو ایسے نا تو ایسے جملوں پہ سسر سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. بالکل ذرا غور سے بالکل تو کیا اب من گھڑت باتیں وہ نہ ہی دہرائیں تو اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابو تراب ہے. تراب کہتے ہیں مٹی کو, ابو کہتے ہیں باپ کو, تو مٹی کا باپ ہے. اعتراض کرنا ہے ہم اس کو, وہ بھی تو مٹی سے بنا, ہم بھی مٹی سے بنے. بھئی یہ تو بات سنی سنی سی لگتی ہے. یہ مٹی سے بنا ہے میں سجدہ کروں, میں تو آگ سے بنا ہوں میں اسے کیوں سجدہ کروں, میں تو نور کو سجدہ کروں گا, میں ایسے نہیں کروں گا. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. جب بھی کہیں ایسی باتیں سنو کو کوئی کہے کہ علی کو ماننے بھی, وہ تو ہم ہی جیسے تھے, تو فوراً یہی سوال رکھو کیا تم اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ تم اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں, پردے میں جتنے بھی خاتون بیٹھی ہیں, مومنات بیٹھی ہیں, ان سے ایک سوال ہے, اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا, کیا تم اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ نہیں ہو, ہے نا, نہیں ہو. نہ میں اونچے درجے والوں میں سے, نہ تم اونچے درجے والوں میں سے, نہ تمہارے آباء و اجداد اونچے درجے, کوئی بھی اونچے درجے والوں میں سے یہاں بیٹھا نہیں. تو اللہ نے جو پیمانہ رکھا ہے نا, اس میں 3 لوگ ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے جسے سجدہ ہو رہا ہے, ایک وہ جو سجدہ کر رہے ہیں, ایک وہ جو سجدے سے انکار کر رہے ہیں, یہ سامنے ہے. چوتھا غائب میں ہے جو اونچے درجے والوں میں سے ہے نا. اب یہ کائنات کا طریقہ کار, پروردگار کا طریقہ کار کچھ ایسے چل رہا ہے کہ یا تو تم آدم ہو, اپنا دیکھ لو, ہم تو اپنا دیکھ لیا, آپ یہ اپنا دیکھ لو. یا تو تم آدم ہو کہ کھڑے رہو فرشتے تمہیں سجدہ کریں, یا تو تم فرشتے ہو سجدہ کر رہے, یا پھر تم شیطان ہو کہ انکار کر رہے, یا تم وہ غائب والے ہو کہ اونچے درجے والے میں سے. گھر میں بیٹھ کر ضرور سوچنا ان چاروں میں سے تم کون ہو. اور ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اونچے درجے والوں میں سے تو نہیں ہے نا, اونچے درجے والوں میں سے نہیں ہو, تو یہ 3 درجے والوں میں سے, ان میں سے بھی میں ایک درجہ ابھی نکال دیتا ہوں. آپ فرشتے نہیں ہو, ایک اور نکال دیتا ہوں, آپ آدم نہیں ہو. اب بچ جاتا ہے 2, ایک سجدہ کرنے والا, ایک انکار کرنے والا. اب اپنے گھروں میں جا کر ضرور سوچنا تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو یا یہ بتانے والے یہ تو مٹی سے بنا ہے. پہنچ نہیں. اب گھروں میں بیٹھ کر آج کی یہ ساری محنت مکمل ہونے والی ہے. بالکل سادہ سا کہنا, تم کون ہو, کون ہو, کس صف میں کھڑے ہونا چاہتے ہو. جانتے ہو اگر سجدہ کر لو گے تو کس صف میں آ جاؤ جہاں پہ جبرائیل کھڑا ہے. جانتے سجدہ کر لو گے تو کہاں کھڑے ہو جہاں اسرائیل کھڑا ہے. دوستی کر لو گے, بات نہیں. اگر سجدہ کر لو گے تو کسی ایسی صف میں آ جاؤ گے جہاں پہ فرشتوں سے ہیلو ہائی ہو جائے گی, معاملات طے پا جائیں گے, محشر کا میدان ہوگا پھول سرا سے گزار دینا, سارے معاملات ہو جائیں. اگر انکار کیا اور آ گئے وہ والی لائن میں جہاں پہ وہ اکیلا کھڑا تھا, اور وہ اکیلا بھی وہ صراط مستقیم پہ کھڑا ہو گیا, صراط مستقیم پہ کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں. اور سب سے پہلے یہ تو دیکھیں آپ صحیح ہیں, آپ صحیح ہیں. ہر کسی کو سوال کرنے کی جرأت ہے نا, سوال کر رہے, ہر شخص سوال کر رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ فلاں چیز ایسی کیوں کر رہے ہیں, ایسے کیوں کر رہے ہیں. سارے سوالوں کو تھوڑا سا
روکو، بس ایک جملہ اور ہم اجازت چاہتے ہیں. بالکل ذرا غور سے سارے سوالوں کو ایک دفعہ روک کر مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، جتنے بھی صاحب بیٹھے ہیں سب صاحبوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ان سارے سوالوں کو 2 منٹ کے لیے روک کر ذرا اپنے آپ سے پوچھیے، آپ اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ آپ اونچے درجے والوں میں سے ہو؟ نہیں تو جھگڑا کس بات کا کر رہے ہو؟ جس کی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہو وہ اونچے درجے والوں میں سے ہیں؟ نہیں ہے. آپ کہاں کھڑے ہو جہاں اتنے سوال کر رہے ہیں؟ آپ جن کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اونچے درجے والوں میں سے نہیں ہے. نہیں، وہ یعقوب کا مقابلہ نہیں کر رہے. آپ جن کی بات منوانا چاہ رہے ہیں وہ یوسف کا مقابلہ نہیں کر رہے جو قید خانے میں رہ کر آئے ہیں. آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ اسماعیل کا مقابلہ نہیں کر رہے جو ذبح ہونے والے تھے. ہم جس کی بات کر رہے ہیں بات ہی فقط اس کی ہے، بات ہی فقط اس کی ہے. وہ ایک پورے لشکر کا نام ہے. اس لشکر کا ہر شخص، ہر فرد علی ہے نا. کافروں کے سامنے وہ علی ہے، مومنوں کے سامنے وہ محمد ہے. بہت نہیں بات، اب بات سمجھنا ہے. وہاں کا ہر فرد علی ہے، محمد ہے. ہم جس کی بات کرتے ہیں، ہم جس کو منوانا چاہتے ہیں وہ اونچے درجے والوں میں سے ہے. وہ چہرے میں سے ہے جو قیامت کے روز بھی مردہ نہیں ہوگا. ہم جس چہرے کی بات کر رہے ہیں اس کو فنا نہیں ہو سکتی. حالانکہ پروردگار نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. جب پروردگار نے کہہ دیا ہر نفس کو موت آئے گی، اس میں جبرائیل کو بھی آئے گی، اسرائیل کو بھی آئے گی، اسرافیل کو بھی آئے گی، جتنے انبیاء ہیں سب کو آئے گی. نہیں آئے گی تو علی ابن ابی طالب